السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک پیاری سی اسٹوری جس کا نام ہے چڑیا کے بچے۔ تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گھنے جنگل کے پار افق پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سورج کی شعاعیں درختوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے جنگل کی ناہموار زمین پر بامشکل پہنچ رہی تھیں۔ گویا جنگل کی زندگی میں ہر سو اجالا پھیل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی تمام چرند پرند بھی اپنی اپنی نگاہوں میں میٹھی اور معصوم سی انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو بیدار کر کے گزشتہ رات کے جمع کیے دانوں سے ان کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ ننھے ننھے پرندوں کے بابا جان آج کے دن کے لیے راشن تلاش کرنے نکل پڑے تھے، جبکہ ماما جان اپنے اپنے گھونسلوں کی صفائی ستھرائی کر رہی تھیں۔ انہی درختوں میں سے ایک درخت پر چڑیا بھی اپنے دو ننھے ننھے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بچوں کے ابا یعنی چیڑے میاں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دانہ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ معمول کے مطابق چڑیا بی نے اپنے بچوں کو نہلایا، دھلایا اور دیگر کام کاج سے فارغ ہو کر اب وہ پڑوس کے درخت پر بی فاختہ کے بچوں کی طبیعت دریافت کرنے گئی ہوئی تھی۔ بی فاختہ کے بچے کئی روز سے سرد موسم کے باعث بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا، ورنہ شیطان کے چیلے کوے آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ادھر چڑیا بی کے جاتے ہی بچوں پر کووں کا خوف طاری تھا، مگر یہ ڈر ان کی شرارتی اور بے چین طبیعت پر زیادہ دیر حاوی نہ رہ سکا اور دونوں بچوں نے کھیل کود شروع کر دیا۔ کھیل یہ تھا کہ دونوں بچے بیک وقت اپنے گھونسلے سے اڑان بھرتے اور زمین پر آ کر ایک تنکا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے۔ جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا۔ 2 دفعہ تنکے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری دفعہ آخری بار مقابلے کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ یکایک کسی چیز نے انہیں آ گھیرا اور وہ دونوں ایک مضبوط شکنجے میں پھنس گئے۔ ننھے ننھے بچوں کے جب حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں کسی انسانی قافلے کے ہاتھوں جکڑ لیے گئے ہیں۔ جب انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے، بس یہ جاننا تھا کہ دونوں اپنے بچاؤ کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی۔ ادھر چڑیا بی کو جب کسی کی چیخ و پکار سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اللہ خیر کرے، کہیں یہ میرے بچے تو نہیں رو رہے۔ جب چڑیا بی نے اپنے درخت کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا کہ ان کے دونوں ننھے ننھے معصوم سے روئی کے گالے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ حلیہ سے یہ انسانی تو بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، مگر چڑیا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ان چند آدمیوں کے گرد اپنے پر پھیلا کر ان کے سروں پر منڈلانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان نیک بختوں سے نجات دلا دے، یہ تو بے قصور ہیں۔ ابھی چڑیا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا
کہ ایک اور شخص اس انسانی قافلے کے ساتھ آ ملے۔ یہ شخص ان سب میں بہت با اخلاق، شریف اور بھلے معلوم ہوتے تھے، اور اس پورے گروہ کے سردار بھی شاید یہی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا بی کے دو ننھے ننھے معصوم بچے ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے، تو وہ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کس نے ان معصوم بچوں کو پکڑ کر بے زبان چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلہ کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ جب ہم آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس قافلہ کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان معصوم بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ساتھیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے کی جانب اڑ گئیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔